اب یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو مسائل پریشانیاں قحط آتے ہیں نا، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ تباہیاں جو ہو رہی ہیں، یہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس وجہ سے آتے ہیں۔ سورج چاند کا گرہن لگنا جو اسی وجہ سے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو مختصر سے ڈاکومنٹری دینے لگا ہوں۔ یہ جو زلزلہ آیا نا، یہ زلزلہ روایت میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، وہ ہے صفا، یہ کوہ ابو قبیس۔ اس پہاڑ کی بنیاد پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، جیسے درخت کی جڑیں پھیلی ہوتی ہیں نا، اسی طرح اس پہاڑ کی بنیادیں اور جڑیں پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ خالق کائنات جب کسی علاقے پر ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زلزلہ ڈالنا چاہے نا، تو پھر اس پہاڑ کو آرڈر جاری فرماتا ہے کہ پہاڑ اس علاقے کے اندر جو تیری جڑیں ہیں انہیں ہلانا شروع کر دے۔ پہاڑ کو حکم آتا ہے، پہاڑ اپنی جڑ کھینچتا ہے۔ اب وہ پہاڑ دوسرا حکم پاتا ہے، میرے اللہ کتنی شدت کے ساتھ ہلاؤں جڑ کو۔ یہ کپڑا ہے، یہاں سے اگر ہلایا جائے تو اس کو اثر تو ہونا ہے نا، کیونکہ اس کا ربط مکمل ایک ہے، جدھر سے بھی کھینچیں گے دوسری سائڈ کھینچنا شروع ہو جائے گی۔ خالق کائنات فرماتا فلاں علاقے میں زلزلے میں آنا ہے، تو نے اپنی شاخوں کو کھینچنا ہے، جڑوں کو کھینچنا ہے، آہستہ فلاں جگہ پر، تیز فلاں جگہ پر، محلم کے اندر نہیں کھینچنا، محلم کے باہر، یہ ہماری سرحدوں کے اندر نہیں کھینچنا، ہندوستان کی طرف جڑ کو تیز کھینچنا۔ میرے اللہ کتنی شدت سے، پھر آرڈر آتا ہے اتنی شدت سے، وہ پہاڑ پھر اپنی جڑ کو کھینچتا ہے جو پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ پھر وہ جڑ جب کھینچتی ہے تو زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر عمارتیں ٹوٹ کر بکھرنے لگتی ہیں، زمین پھٹنے لگتی ہے، دریاؤں کے دھارے بہتے ہیں، درخت گرنے لگتے ہیں، پھر حالات زندگی تباہ و برباد ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتے ہیں جب رب کا حکم آتا ہے۔ وہ کب آتا ہے؟ جب لوگ گناہ کرتے ہیں۔ لوگ گناہ کس قدر کرتے ہیں؟ جب لوگوں کے گناہ کفر و شرک میں آخر درجہ پہنچ جائے۔ اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا ہر بادشاہ کی حدیں ہیں اور میرے رب کی حدیں حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا، اگر تم ان میں پڑ گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یہ میرے حبیب کا فرمان ہے۔ اب قوم اگر زنا کرے تو بتائے عذاب نہیں آئے گا، قوم اگر شراب پیے بتائے عذاب نہیں آئے گا، قوم اگر نماز نہ پڑھے بتائے عذاب نہیں آئے گا۔ وہ فرشتے جو آسمانوں سے چلتے ہیں، اللہ رحمت کی گٹھڑیاں باندھ لی ہے، بتائے کہاں جائے؟ فرمایا اہل ایمان کے گھروں میں چلے جاؤ، جن کے پیشانیوں پر سجدے کے ذرات زمین کے لگے ہو، جو لوگ بیدار ہو، جن کے گھر کھلے ہو، جو اللہ کے تلاوت قرآن سے گھروں کو سیراب کیے ہو، جہاں پر سجدوں کی آہیں ہو، جہاں پر اللہ کے ذکر کی صدائیں ہو، میرے فرشتوں وہاں جا کر یہ گٹھڑیاں کھول دینا۔ میرے اللہ ان اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے بھی گھر ہیں جن کے دروازے بند، جو بستروں میں سوئے ہوئے، کیا رحمت انہیں بھی دے گی؟ فرمایا نہیں، انہوں نے ان کے گھر تک رحمت ہم نے بھیجی، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے دروازے انہوں نے کھولے ہی نہیں، واپس لے آؤ۔ اب بتائے کہ رب کی رحمت کے فرشتے رحمت لے کر گٹھڑیوں میں گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں تو وہ دے کے کس کو جائیں گے؟ ہم تو گناہوں میں پڑے ہیں۔ جلد سونا جلد اٹھنا اسلام کا حکم ہے۔ آج مسلمان، آج نوجوان آدھی رات تک تو دنیا کے مشغلوں میں، اپنے کاروباروں میں، کھانے پینے میں، فلم اور ویڈیوز میں، موبائل انٹرنیٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو پھر فجر کی اسے کہاں چنتا، فجر کی اسے کہاں فکر؟ جب فجر میں نہیں ہوگا، رحمت کے فرشتے رحمت واپس لے جائیں گے۔ اور جب مسلمان کو ایک مرتبہ رب کی رحمت نہیں ملتی، نحوست آ کر اس کے پیشانی سے جڑ جاتی ہے، جب نحوست آتی ہے پھر خالق کائنات کے فرشتے اس کی بو سے دور ہٹ جاتے ہیں اور شیطان اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ جب شیطان قریب آتے ہیں تو شیطان نیکیاں نہیں کرنے دیتے، گناہ کرانے لگ جاتے ہیں۔ پھر انسان جب گناہوں میں پھنستا ہے، اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے، تو پھر خالق اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے اب اپنی تانابیں کھینچ دے، اب اپنی جڑوں کو کھینچ دے، اب اپنی جڑوں کو ہلا دے۔ وہ پہاڑ اپنی جڑ ہلاتا ہے، پھر وہاں جہاں درخت ہو، جانور ہو، پرندے ہو، انسان ہو، عمارات ہو، فیکٹریاں لگی ہو، جو بھی کچھ ہو زمین پر
خالق کائنات پھر کھچوا دیتا ہے، سارا کچھ برہم ہو جاتا ہے۔